بہت ساری بزنس کمیونٹیز. ہمارا ایک پلان ہے, ابھی بالکل پریلیمنری ہے, وہ یہ ہے پروموٹ کیا جائے گا ریلیونٹ فورمز کے اوپر. عملی طور پر کب سے سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ جو ہے ہم اس کو لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. 50 فیکٹریاں انڈر ون روف دکھا دیں گے. چیمبر آف کامرس ہمارے بالکل ساتھ ہے, ہر چیز میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں, بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. میں آیا آپ آئی ٹی کے لیے بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں, وہ اسی ڈسپلے سینٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرنے جا رہے ہیں. 200 کمپنیز کی ایک لسٹ مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ ہمیں 4 یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے ہیں, اور سے سپیریئر یونیورسٹی ہے, اور 3 یونیورسٹیز ہماری گجرانوالہ کے ہیں. 70 بزنس مین جو گجرانوالہ کے ہیں وہ لنکڈ ہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد حماد, اور اس وقت ہم لوگ گجرانوالہ جی بی سی سینٹر میں موجود ہیں. اور یہاں پر آج ہم احمد اکرام لون صاحب سے گفتگو کریں گے, جانیں گے کہ وہ جو ڈسپلے سینٹرز کا قیام کرنے جا رہے ہیں گجرانوالہ جی بی سی کے اندر, اس کے کیا سٹیپس ہیں, اس کے کیا مقاصد ہیں, اس سے حاصل کیا ہوگا, اور گجرانوالہ کی کمیونٹی کو اس سے کیا فائدے ہوں گے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے ان کو کیا فائدے ہوں گے, چھوٹی صنعت والوں کو کیا فائدے ہوں گے, بڑے بزنس مینس کو کیا فائدے ہوں گے, اور ڈسپلے سینٹرز کی قیام سے غیر ملکی کس طرح سے فعال ہو کے ہمارے ادھر گجرانوالہ میں آ کے ہمارے گجرانوالہ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے مل سکیں گے. اس سارے معاملات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آج ہم جی بی سی میں موجود ہیں اور بات کریں گے محمد اکرام لون صاحب سے. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی بس شکر اللہ کا, آپ سنائیے. اچھا سر, میں آج ادھر آیا ہوں جی بی سی میں, تو میں نے دیکھا کہ کافی ادھر رونق لگی ہوئی ہے, اور آپ نے راتوں رات ہی سارا معاملہ بدل دیا ہے. کافی ساری آپ نے جو ہے ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں یہاں پہ, تو اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں. جی جی بی سی جو ہے جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, ایک پبلک سیکٹر کمپنی ہے جو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے انڈر کام کرتی ہے. تو جو مجھے یہاں پہ ایز اے چیئرمین جو ہے جوائن کیے تقریباً 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو جب ہم آئے ہیں تو پہلا کام, کیونکہ بلڈنگ تقریباً کوئی 16-17 سال پرانی ہے, تو آتے ہی ہم نے اس کو ذرا اپ گریڈ کرنا شروع کیا. جس طرح آپ نے ابھی بتایا, آ کے آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے مختلف تقریباً یہ 6 سٹوریز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. ہم نے جو اس کا گراؤنڈ فلور ہے, لابی ہے, فرسٹ فلور ہے, جو آفس فلور جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 3rd فلور ہے, اس سب کو بھی ہم نے فیز 1 میں رینوویٹ کیا ہے. کرنے ہم یہ جا رہے ہیں کہ یہاں پہ گجرانوالہ کی انڈسٹری کے لیے ہم ایک پرماننٹ ڈسپلے فیسلٹی بنانے جا رہے ہیں, جہاں پہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تقریباً آپ سمجھیے گا کہ کوئی 40 سے 45 کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر رہی ہوں گی, جو ہمارے 30 سے 35 بزنس سیکٹرز جو گجرانوالہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی. اور ارادہ یہ ہے کہ ان تمام کمپنیز کی پروڈکٹس کو, یا آپ یوں کہہ لیں کہ گجرانوالہ کی جو صنعتی مصنوعات ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہمارا پہلا ایم ہے دنیا بھر کی مارکیٹس میں. اوکے, اور لون صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بزنس چیمبر کس طرف آپ نے موو کیا, یہ آپ کا سفر کس طرح سے سٹارٹ لیا, اور آپ نے یہ فیصلہ اب یہاں پہ جی بی سی میں دوبارہ سے اس کو بحال کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ جی بالکل, میں 2016 میں ایگزیکٹو ممبر منتخب ہوا چیمبر میں, اور چیمبر آف کامرس جو ہے گجرانوالہ جی سی سی آئی جو ہے, اور وہاں سے پھر ایک لمبا سفر رہا. میں اس کے بعد چلا گیا فیڈریشن کے اندر, وہاں پہ جو بزنس کاؤنسلز کام کرتی ہیں. میں پاکستان ناروے بزنس کاؤنسل میں ایز اے ڈائریکٹر سرو کر چکا ہوں. کرنٹلی میں پاکستان سیریا بزنس کاؤنسل میں وائس چیئرمین ہوں. پاکستان چیک جوائنٹ چیمبر جو ہے اس کا میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ جو سری لنکا لاہور بزنس کاؤنسل ہے اس کا بھی کنوینر ہوں ٹریڈ کے اوپر. تو اس طرح 5-6 جگہوں پہ مجھے کام کرنے کا ابھی بھی موقع ملا, پہلے بھی کر چکا ہوں. تو وہ جو ایکسپرٹیز یا جو آپ سمجھے نالج وہاں پہ گین کیا, اس کو لے کے دوبارہ اپنے شہر میں جب مجھے یہ موقع ملا. بیسیکلی آپ جی بی سی میں جو ہمارا بورڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 3 پبلک سیکٹر کے ممبرز ہوتے ہیں اور 2 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ممبرز ہیں وہ جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. تو جب شعیب بٹ صاحب کی رجیم تھی, جو آپ کے فارمر پریزیڈنٹ تھے, بھائی ہیں میرے بڑے, تو ان کی ریکمنڈیشن, ہمارے گروپ کی ریکمنڈیشن تھی کہ انہوں نے مجھے منسٹری کو فارورڈ کیا کہ یہ وہ احمد کو ہم جو ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں چیئرمین کے لیے. تو پھر ایک وہ پروسیس ہوتا ہے پراپر, یہ کیبنٹ ڈویژن سے اپروول ہونا ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں آپ. تو وہ سارے پھر اپروولس کے بعد ٹائم لگا اس پہ, لیکن اب یہ ہے کہ ذمہ داری آئی کوئی 5-6 مہینے پہلے, اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں. اچھا لون صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ پراپر ایک ڈسپلے سینٹر, یہ میں نے ابھی دیکھا ہے, یہ تقریباً آپ 3 فلور تو میں نے دیکھے ہیں, 6 فلورز آپ بتا رہے ہیں.
تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ڈسپلے سینٹرز آپ بنانے جا رہے ہیں, تو آپ کس طرح کے جو صنعتی ادارے ہیں یا کس طرح کی پروڈکٹس ہیں جن کو یہاں پر لے کے آئیں گے, اور آپ کے خیال میں وہ پروڈکٹس یہاں پر لانے سے ان پروڈکٹس کے جو مینوفیکچرر ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں, دنیا کے جتنی بھی آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, ان سب میں یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. چائنا ہمارے دوست کافی جاتے ہیں, وہاں پہ یہ ہر شہر میں دیکھتے ہوں گے اس طرح کے ڈسپلے سینٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہماری گجرانوالہ کو جو ایک خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر شہروں میں 2 یا 4 یا میکسیمم 5 صنعتیں ہوتی ہیں جس پہ وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. فیصل آباد لے لیں, سیالکوٹ لے لیں, 3 سے 4 ڈفرینٹ انڈسٹریل سیکٹرز ہوں گے. ہمارے پاس یہاں پہ 30 سے بھی زیادہ انڈسٹریل سیکٹرز ہیں. ایس ایم ایز کی تعداد زیادہ ہے, کاٹیج انڈسٹری زیادہ ہے, لیکن پھیلاؤ بہت زیادہ ہے ہماری انڈسٹری کا. یونٹس بھی کوئی 22-23 ہزار سے زیادہ بزنس یونٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو لیکن ایک چیز جو میں دیکھتا تھا وہ یہ تھا کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کم ہے. ایون میں نے بھی اگر اپنی کوئی ایک لائن کریٹ کی ایکسپورٹ کے اندر, تو وہ گجرانوالہ سے زیادہ مجھے باہر جانا پڑا, مجھے لاہور جانا پڑا یا مجھے فیصل آباد جانا پڑا ایکسپورٹس میں جانے کے لیے. تو یہ شروع سے میں فیل بھی کرتا تھا, اور جن آرگنائزیشنس کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں, تو میں دیکھتا یہی تھا کہ میجورٹی جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں اس میں ہم لوگ نہیں ہوتے تھے. جب ہم کبھی مل بھی رہے ہوتے تو ان میٹنگس کے اندر بھی ہمارے لوگ زیادہ پارٹیسپیشن میں نہیں ہوتے تھے. تو آج سے کوئی 5-6 سال پہلے سے ہی میری تو کوشش رہی, اپنے تھرو میں جو بھی کر سکتا تھا ڈفرینٹ کاؤنسلز میں گجرانوالہ کو جتنی نمائندگی دلوا سکتا تھا میں نے دلوائی. بلکہ ایون ابھی سری لنکا کے جو بزنس کاؤنسل آفیشیل جو ان کے ایمبیسڈر کے نیچے کام کرتی ہے, اس میں نے 16 گجرانوالہ کے بزنس مین انڈکٹ کیے, اور پہلی بار یہ ہوا ہے. اس سے پہلے صرف میں اکیلا تھا وہاں پہ. تو ان کی بھی چلیں مہربانی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایکول ریپرزنٹیشن سب کو دینی چاہیے. تو جو آپ نے ڈسپلے سینٹر کی بات کی, وہ مقصد ہمارا جو مین ہے وہ یہی ہے کہ جو میجر انڈسٹریز ہیں, کوک ویئر ہے, سینیٹری فٹنگس ہیں, سینیٹری ویئر ہے, ہنٹنگ نائف, حالانکہ آپ کو چھوٹی ایک انڈسٹری لگتی ہے لیکن وہ ہے ہی ایکسپورٹ اورینٹیڈ. تو وہ ایک پورا مکس سا تیار کیا ہے جس میں جو آلریڈی ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی آئیں, جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں, جن کے پاس ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے ان کو بھی لے کے آئیں. اور اس میں جو ایک سیریس جو آپ سمجھیں کہ کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مارکیٹ سلیکشن, کہ اس پروڈکٹ کو پہلے انالائز کیا جائے اور پھر مارکیٹ ڈھونڈی جائے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. کیونکہ ہم تو ایک پلیٹ فارم ہے, ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو رائٹ مارکیٹ کی طرف ڈائریکٹ کر سکیں, کام تو لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے. تو اس ڈسپلے سینٹر کا بھی مقصد یہ ہے بنانے کا کہ جو ان ملکوں کو جو ہم سمجھتے ہیں جہاں یہ پروڈکٹس بک سکتی ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ میں نے سوچا اور وہ ملک آ گئے, اس میں ہم نے پراپر برین اسٹارمنگ کی ہے. تقریباً کچھ 40-50 بزنس مین بیٹھے ہیں شہر کے جو مختلف انڈسٹریز سے تھے, ان سے میں نے ان کا انٹرسٹ پوچھا کس ڈائریکشن میں وہ جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پمپس اینڈ موٹرز ہیں, یا کوک ویئر انڈسٹری ہے, یا آپ کے جو ہنٹنگ نائفس کی انڈسٹری ہے, یا سینیٹری ویئر کی انڈسٹری ہے. ان کو میں نے دیکھا وہ پوٹینشیل کہاں دیکھتے ہیں, ان کو کہاں نظر آتا ہے کہ ہمیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے. پھر تھوڑا اس کو جسے کہتے ہیں ریکی کرنا وہ کیا, ان ڈپلومیٹ سے بات کی کہ کیسا پوٹینشیل ہے. پھر ٹریڈ رپورٹس کچھ پڑھی ہم نے اس کے اوپر کہ کہاں پہ یہ پروڈکٹ جا سکتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی 10 سے 12 ملک ہم نے اپنے لیے چوز کیے, جس کو ہم GBC ٹریڈ بلاک کہتے ہیں. تو ہم شروع میں تو پوری کوشش یہ کریں گے کہ ان ملکوں کے جو نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں, بیسیکلی ڈپلومیٹس جو ان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, پھر دوسرے وہ جوائنٹ چیمبر جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یا جو بزنس کاؤنسلز ہوتی ہیں, جوائنٹ بزنس کاؤنسلز, یا انٹرنیشنل جو ان کی کاؤنسلز کے یہاں نمائندے ہوتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کا پلان رکھتے ہیں ہم یہاں پہ. اچھا لون صاحب, ایک چیز اور کہ پہلے بھی مختلف پروڈکٹس کے لحاظ سے یہاں پہ ڈسپلے سینٹرز بنتے تھے, وہ بنتے تھے نہیں بنتے تھے, کچھ دیر کے لیے لگتے تھے, لوگ آتے تھے اپنا کام کرتے تھے. تو کیا آپ ایسا کیا چینج لے کے آئیں گے کہ یہ مستقل طور پر, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مستقل طور پر لے کے چلنا چاہ رہا ہوں, تو آپ ایسا کیا چینج لے کے آئیں گے, یا ایسا کیا مطلب آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ جو ڈسپلے سینٹرز ہیں جو آپ جن کا قیام آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور بے شک گجرانوالہ کے بزنس مینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس کو مستقل لے کے چلنے کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیے گا کہ جو آپ جس کی بات کریں وہ یہاں پہ ایکسپوز ہوتی رہی ہیں پچھلے 5-6 سال, میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. تو وہ ایکسپو جو ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 دن 5 دن 7 دن وہ لمیٹڈ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, اور اب اسی کے اندر انفلکس لاتے ہیں لوگوں کا. جو ڈسپلے سینٹر کا کانسیپٹ ہے وہ بہت پہلے یہاں پہ ایک بار ٹرائی ہوا, میرا خیال 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اس دفعہ جو ہم فرق یا چینج کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی انڈسٹری کو یہاں بلائیں گے نا, اس کو اسپیس دیتے ہیں, تو دیکھیں کوئی بھی ایگزیبیٹر یا جو بھی انڈسٹری آئے گی وہ سب سے پہلا کویشچن یہ کرتی ہے کہ ایک تو وہ پیکج دیکھتی ہے آپ کس پیکج پہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے وہ بڑا ہی نامنل پیکج, یعنی کہ آپ سمجھیں سال کا ہم صرف 1,80,000 روپیہ پورے سال کا لے رہے ہیں کسی بھی ایک کمپنی سے, اور یہ پینٹ ہے ان کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ ہم کمانے کے لیے یا کمائی کی طرف نہیں سوچ رہے ہیں, یہاں ریپرزنٹیشن یا پروموشن کی طرف دھیان زیادہ ہے ہمارا. تو اس میں اب جو ہم جو کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ جب یہ ادارے ہمارے پاس آ جائیں گے تو ان کی پروڈکٹس کو
प्रमोट किया जाएगा रेलिवेंट फॉरम्स के ऊपर। और सर बड़ी बहुत सारी बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं जिनकी इस वक्त आपकी तरफ नज़र है, और वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये जो डिस्प्ले सेंटर्स हैं इनका क़याम आप मतलब ये अमली तौर पर कब से स्टार्ट हो सकता है? देखिए, मेरा तो जो था टाइमलाइन मेरे ख्याल में वो 30 अक्टूबर थी, लेकिन कुछ क्योंकि आप एक चीज़ को नया कर रहे होते हैं तो कुछ छोटी मोटी हर्डल्स भी आ रही होती है, कुछ अपग्रेडेशंस भी थी। लेकिन अभी हम जो हमारे स्टॉल होल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 1 में जो 22 स्टॉल्स थे वो सारे फिल हो चुके हैं। वो ख़ुद चल के आए हैं हमारे पास और बहुत ताउन किया उन्होंने, तो वो सारे स्टॉल्स हमारे फील्ड हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने स्टॉल्स बना रहे हैं, यानी कि वो आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, वो उसको अपने डिस्प्ले को बना रहे हैं, उसको सेटअप कर रहे हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 20 नवंबर तक सारे स्टॉल्स कंप्लीट होंगे और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है हम इसको लॉन्च करने की पोजीशन में होंगे और इसको लॉन्च करेंगे। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ मैं ख्याल बात करते हुए भूल गया था। आपने कहा था कि इनको हम एंगेज किस तरह करेंगे। वो हम एंगेज इस तरह करेंगे कि एक्सपोज क्योंकि 3-7 दिन का होता है तो आपका ध्यान सिर्फ उन 3-7 दिनों पे होता है। अब आपने जब पूरे 365 दिन लोगों को अपने पास एंगेज करना है तो हमारा जो प्लान है वो बड़ा एक कंक्लूसिव किस्म का कम्प्रिहेंसिव रोड मैप है, जिसमें हम हर महीने 4 के करीब इवेंट्स हम प्लान किया करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो डिप्लोमेट्स हैं पहले इन्हीं मुल्कों से जो मैंने आपको बताया ट्रेड ब्लॉक के हैं और उसके अलावा भी सबको बुलाएंगे हम। तो एक विद डिप्लोमेट का रखेंगे, एक किसी जॉइंट चैम्बर या बिज़नेस काउंसिल का रखेंगे, एक कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ के चैम्बर्स हैं वो भी आएँ और देखें ताकि वो अपने शहरों में भी बिल्ड करेंगे। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंडस्ट्रियल सिटी के पास एक परमानेंट डिस्प्ले सेंटर होना चाहिए। देखें, जब आपके पास कोई भी मेहमान आता है या कोई डेलीगेशन आता है, आप उसको कितनी फैक्ट्रीज़ में लेके जा सकते हैं? 1 मैक्सिमम 2 में ले जाएंगे। इस पॉइंट का या इस सेंटर का मकसद ये होगा कि आप उसको 50 फैक्ट्रियाँ अंडर 1 रूफ दिखा देंगे, बिल्कुल उसको मैक्सिमम एक्सपोजर उसको दे देंगे और उसके बाद जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहता है उसके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे। जिस हॉल में हम अभी बैठे हैं यहाँ पे उनका एग्जिबिटर्स के साथ सेशन होगा, पूरा एक कंक्रीट प्लान होगा कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने के बाद यहाँ पे एग्जिबिटर्स के साथ एक सेशन डिस्कशन सेशन होता है, आप अपने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। फिर इन्हीं एग्जिबिटर्स की किसी की फैक्ट्री में जो डिसाइड होती है, जहाँ पे इंटरेस्ट होता है उस डिप्लोमेट का या उस बिज़नेस काउंसिल का, आप उस फैक्ट्री में भी लेके जाते हैं ताकि जो फुटप्रिंट है उस इंडस्ट्री का वो पूरा उनके जहन में बैठ जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो सुनने में आता रहा और अभी भी ऐसा ही है कि ज़्यादा हम राइस के हवाले से मशहूर हैं, जो कि अच्छी बात है, हम हैं भी, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बाहर की दुनिया हमारे बारे में इतना नहीं जानती। बिल्कुल, जैसा कि हमारी मोस्टली जो सैनिटरी की है, प्लास्टिक फिटिंग की है और इस तरह से ब्रास की है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा लोन साहब, जब भी कोई बंदा जीबीसी के हवाले से जो है ना वो जब भी कोई स्टेप लेता है तो टांग खींचने वाले बड़े होते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जीबीसी डिपार्टमेंट जो है और जो आपके अंडर जो अमला काम कर रहा है, कैसा सपोर्टिव अमला है या कैसा मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनका क्या आपके साथ आपका ये जो नज़रिया है जो आप ये अहम कदम लेना चाह रहे हैं वो कैसे साथ दे रहे हैं आपका? जी नहीं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं है। हमारी जो लीडरशिप है, जिन्होंने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया, मुझे नॉमिनेट किया, वो सबका मुझे बहुत ताउन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे बिल्कुल साथ है, हर चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो अमला है वो भी, अमला तो अमूमन आपको उस तरह नहीं तंग कर रहा होता क्योंकि आप हायरार्की में सबसे ऊपर बैठे होते हैं, तो उसमें से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इवन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि जो पूरी हमारी सिर्फ ये इदारे नहीं, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है ना, वो भी मैं आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव है। यानी कि जिस तरह एक बंदा वेट कर रहा होता है ना अपॉर्चुनिटी का, और ये अपॉर्चुनिटी आई और सब ने ग्रैब की। यानी कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने टोटल प्लान किए हुए हैं, कोई तकरीबन हमारे पास 50 डिस्प्लेज है टोटल, जब सेकंड फेज़ कंप्लीट होगा तो मेरे पास 70 से ज़्यादा इंक्वायरीज़ हैं। यानी कि वो ऑलरेडी, यानी कि मैंने लेट किया हुआ, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ अपग्रेडेशंस पूरी हों। जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर तब लोगों को दिखाया जब हमने उसको बना लिया, अब फर्स्ट फ्लोर को भी तब दिखाएंगे जब बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इंक्वायरी ज़्यादा है, रश ज़्यादा है और स्पेस कम है हमारे पास। चौके छक्के लगाए जा रहे हैं आप। और अच्छा लियोन साहब, बहुत अच्छी बात है, बेशक आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। इस हवाले से लोन साहब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मुख्तलिफ रजीम की कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पर लेके आऊँगा, और उस हवाले से मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको स्टार्टअप देना चाह रहे हैं? लाइक सैनिटरी है, जिस तरह आप बता रहे थे कि मतलब और बहुत सी, तो स्टार्टअप के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप चूज़ कर रहे हैं? और नेक्स्ट आपका प्लान क्या है कि मैं अगर फोर्स पोज, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे पास 50 प्लेसेस हैं और 70 इंक्वायरीज़ हैं, तो आप 50% को ओके करने के बाद नेक्स्ट आप किस तरफ मूव करना है?
اچھا جی، ایک تو جو آپ نے بولا کہ انڈسٹریز، تو دیکھیں میں تو ان سب انڈسٹریز کو ایکول اپرچونٹی، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب فار ایگزامپل اگر میں افغانستان پہ فوکسڈ ہوں نا، تو میرا خیال ہے ہماری 30 میں سے 25 انڈسٹریز آرام سے افغانستان میں کام کر سکتی ہیں. اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا کے اندر بھی کم از کم 12 ایسے سیکٹر آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم جا پائیں گے. اب یہ زیادہ اچھا اس لیے ہوگا کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ صرف وہ ایکٹیویٹی برائے ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے سری لنکا جانا ہے نا تو سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ریسرچ کے اوپر. اس وقت ان کا جو اورک ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی 5 PhDs ہیں جو اس وقت پاکستان سری لنکا کی بائلیٹرل رپورٹ تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے گجرانوالہ کے پرسپیکٹو سے. اور مجھے امید ہے کہ جب وہ بن جائے گی تو وہ ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہوگی جو آپ کو ایون گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کم نظر آتی ہے کہ اتنا کام ہوا ہوگا اس رپورٹ کے اوپر. تو آپ جب آپ فار ایگزامپل سری لنکا کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ نے پہلے وہ 10 سیکٹر آئیڈینٹیفائی بھی اس طرح کی ہے کہ آپ نے ایک ریسرچ رپورٹ بنوانا شروع کی، اس کی بیس پہ آپ نے وہ سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے کہ یار ان کو وہاں پہ کام ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہم نے ان کے سری لنکا لاہور بزنس کاؤنسل اس کو انگیج کیا کہ اب ایک ڈیلیگیشن پریپیئر کریں، اور پھر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کن چیمبرز اور کن جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں، کن دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ پوائنٹڈ اور فوکسڈ ہوتی ہے تو ریزلٹس پھر آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر جو ہم نے اپنے لیے ملک چوز کیے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ گجرانوالہ کی صرف ایک چیز چلے گی. وہ مطلب کہ آپ کا جو ریجن ہے اس کے اندر آپ کو اتنے ملک ملتے ہیں. آپ عراق کی بات کر لیں، آپ ایران کی کر لیں، سری لنکا کی کر لیں، ایون چائنا کو ہم لوگ صرف امپورٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، لیکن ایکسپورٹ کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں، اب ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے نالج میں آ رہی ہیں. جوائنٹ وینچرز کے پوائنٹ آف ویو سے چائنیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں ان مارکیٹس میں. ہماری ایون گجرانوالہ میں اس وقت کرنٹلی 2-3 نئے JVs ہو رہے ہیں. ایک ہمارے دوست ہی ہماری کمیٹی میں ہوتے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کئی اپرچونیٹیز ہیں، تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ساری ہی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا جو یہاں پہ آئیں گے. اچھا، ایٹ دی لاسٹ لون صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ GBC کو ایک سال میں آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جس پہ میں فوکسڈ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ یہ صرف، اور آپ کو سن کے تھوڑی سی خوشی بھی ہوگی، 2 چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ڈسپلے سینٹر ہوگا. پنجاب میں تو فور شور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ہوگا، جو اتنے بڑے لیول پہ انڈسٹری کو شو کیس کرے گا. ایکسپوز تو ہوتے رہتے ہیں لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، لیکن اتنے بڑے لیول پہ جس طرح آپ کا 365 ڈیز کا ایک پراپر پلان ہے اس لحاظ سے واقعی بے شک ڈسپلے سینٹرز بھی لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن وہاں پہ بہت کم ریپرزنٹیشن، 8 کمپنیز ہیں، 10 کمپنیز ہیں، اتنے بڑے لیول پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہیں پہ جو آل ایئر اراؤنڈ ہو. تو یہاں پہ آپ کو پورا سال جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہوگا. تو ایک تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. دوسرا، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے بورڈ میں نے آپ کو بتایا کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتے ہیں، تو جو جوائنٹ سیکٹری ہیں وہ کل بھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس انڈسٹریز کے، جو فیڈرل جوائنٹ سیکٹری ہیں. اس کے علاوہ جو سمیڈا کے ہیڈ ہیں پنجاب کے بھی اور پاکستان کے، وہ بھی میرے بورڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمارا یہ پلان، اسی طرح کا ایک ادارہ سیالکوٹ میں بھی ہے، سیالکوٹ بزنس سینٹر ہے. تو سمیڈا نے جو ہم نے یہاں پہ روڈ میپ ان کو دیا کہ ہم 3 سال میں یہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وہ پلان سیالکوٹ بزنس سینٹر کو بھی دیا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اسی چیز کو وہاں پہ ریپلیکیٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، اور میں کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا سمبل بنے ڈسپلے سینٹرز کے اندر یا بزنس ڈیولپمنٹ سینٹرز کے اندر کہ ہمیں لوگ دیکھ کے انسپائر بھی ہوں. اور اس طرح کے ادارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر گجرات میں بھی ہونا چاہیے اسی لیول کا، وہاں پہ ہے میرا خیال ہے، لیکن اسی لیول پہ ہونا چاہیے. سیالکوٹ میں بھی اسی لیول پہ ہونا چاہیے جہاں پہ 50-60 انڈسٹریز کو کمپنیز کو آپ ریپرزنٹیشن دیں. کوئی 20-30 بزنس سیکٹرز اگر آپ کے پاس 5-6 بھی ہیں، ان سب کو ریپرزنٹیشن دیں تاکہ انڈر ون روف کوئی بھی وزٹر، کوئی بھی ڈیلیگیشن باہر سے آتا ہے تو آپ کو دکھانا اور بتانا آسان ہو. اچھا لون سر، یہاں پہ میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ سننے میں آیا آپ IT کے لیے بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ IT کے پروفیشن میں آپ نے جو ہے وہ کیا خدمات ہیں آپ کی، اور کس طرح سے IT پروفیشن کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی IT کو جو سب سے پہلے تو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اسی ڈسپلے سینٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کرنے جا رہے ہیں. جو فزیکل ڈسپلے ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا ایک ورچوئل پورا سیٹ اپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں آن لائن، کیونکہ فزیکل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ آئے گا صرف وہی دیکھ پائے گا، اور ڈیجیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں مرضی جا سکتے ہیں. جی ہاں، تو ہم جو کرنے جا رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ IT کے اندر اپنے ہی ڈسپلے سینٹر کو ورچولی پلیس کریں گے تاکہ جتنی کمپنیز ہمارے پاس ڈسپلیڈ ہیں نیچے وہ آن لائن بھی اویلیبل ہوں، اور ان کا ڈیٹا جہاں پہ ہم فلوٹ کرنا چاہیں وہ فلوٹ کر دیں. اس کے علاوہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کو ہم MIG 200 کہتے ہیں. ہم کوئی 200 کمپنیز کی ایک لسٹ مرتب کرنا چاہ رہے ہیں
کیونکہ مجھے جو ایک پرابلم ہمیشہ رہا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں جاتا ہوں تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں کوئی ہمیں اچھی کمپنیز کے بارے میں بتائیں. تو ٹاپ آف دا مائنڈ آپ کو 4 5 10 کمپنیز یا 10 شعبے یاد رہتے ہیں. اب وہ ایک ہم کنکریٹ آپ کہہ لیں کہ بنا رہے ہیں, کیٹلاگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا آپ اس کو یلو پیجز ٹائپ بھی بول سکتے ہیں, کہ وہ ایک ایسی ڈائریکٹری بنانے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر 20 ڈفرینٹ شعبوں میں سے 10 کمپنیز, 3 4 ٹاپ کی, 3 4 مڈ ٹیئر, 2 SMEs جو ہیں وہ ڈال کے 10 کمپنیز ریپرزینٹ کریں اپنے سیکٹرز. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انکوائری آتی ہے یا کوئی چیز کے بارے میں کوئی بندہ جاننا چاہتا ہے تو ان کے ٹیبل پہ وہ چیز اویلیبل ہوگی کہ وہ ان کمپنیز, ان 10 کمپنی میں جس مرضی سے رابطہ کرنا چاہیں وہ کر کے اس پروڈکٹ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. تو آئی ٹی کی ایک تو سٹارٹنگ میں ہم یہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک پلان ہے ابھی بالکل پریلیمنری ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہماری فری لانسنگ کی انڈسٹری بہت پروان چڑھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ماشاء اللہ لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں پر وہ اسکیٹرڈ ہے. تو اس کے حوالے سے ابھی بالکل انیشیلی میں کوئی زیادہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک ذہن میں پلان تو ہے کہ اگر ان کو ہم کنسالیڈیٹ کر سکیں, چاہے اس کے لیے ہمیں PITB کو انوالو کرنا پڑتا ہے یا کسی اور ادارے کے ساتھ مل کے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے, جہاں پہ جو فری لانسرز ہیں ان کو جو ہے کنسالیڈیٹ اس طرح کیا جائے کہ انڈیویجولی یہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں یہ مل کے ان ایفرٹس کو اگر کمبائن کرتے ہیں تو آپ کا نالج ایکسچینج اور ان چیزوں سے کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور گرومنگ اور گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو IT کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ہم ابھی فی الحال سوچ رہے ہیں. اچھا, آپ یونیورسٹی کی سے آپ نے بہت سے ریسرچ پیپرز پہ آپ کے کام ہو رہا ہے آگے اسی فیلڈ کے حوالے سے, تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے یونیورسٹیز کو لے کے؟ یونیورسٹیز میں بھی ہم نے جس طرح آپ نے ٹریڈ میں سنا نا کہ ہم ٹارگیٹڈ اپروچ سے چل رہے ہیں, تو ابھی 4 آن بورڈ تو کوئی 11 یونیورسٹیز ہیں, لیکن ہم فیز 1 میں 4 یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے ہیں, جس میں سے لاہور سے سپیریئر یونیورسٹی ہے اور 3 یونیورسٹیز ہماری گجرانوالہ کی ہیں, گفٹ ہے, ISAT ہے اور پنجاب یونیورسٹی کا جو گجرانوالہ کیمپس ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہم جس کو یہ ایکشن ریسرچ بولتے ہیں, بیسیکلی یہ پروسیس انہانسمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں آلریڈی. ہم اب کوشش یہ کریں گے کہ ان کو انڈسٹری کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کنیکٹ کریں. دیکھیں 2 ایشوز ہیں جو میں نے ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں دیکھے ہیں انڈسٹری کے ساتھ جو اکیڈیمیا فیس کرتا ہے. دیکھیں کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں ہم نے, انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں, ہم نے بھی بنائی ہوئی ہیں, لیکن وہ آن پیپر زیادہ کام کرتی ہیں. اگر آپ کو ریئلسٹکلی کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو ملنا پڑے گا, جس کو آپ کنیکٹیوٹی کہتے ہیں, ان کو بلانا پڑے گا, ان کو بار بار ملنا پڑے گا, ان کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ مل کے پہلے چھوٹے سٹیپس میں کچھ چھوٹے پروجیکٹس کرنے پڑیں گے جہاں پہ ٹرسٹ بلڈ کریں. ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کا یونیورسٹیز ہیں وہ بھی یہ ٹرسٹ نہیں کرتی کہ یار ہم نے کچھ کر بھی لیا تو انہوں نے کون سا اس پروجیکٹ کو آگے لے جانا ہے. حالانکہ دنیا میں جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے نا جی, وہ R&D یونیورسٹیز سے شروع ہوتی ہے. وہی بچے R&D سینٹرز میں جا رہے ہوتے ہیں انہی کمپنیز کی, اور کئی پروجیکٹ تو آپ سمجھیں انیشیٹو یونیورسٹی سے ہوتے ہیں, پھر آ کے بڑی کمپنیز ان کو اون کرتی ہیں کہ اب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو GBC شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم 16 کمیٹیز کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں. 16 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہماری جو ڈفرینٹ شعبوں میں کام کرتی ہیں, اور اس کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 70 بزنس مین جو گجرانوالہ کے ہیں وہ لنکڈ ہیں, مختلف کمپنیز لنکڈ ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمپنیز کو بھی کلوز کریں اکیڈیمیا کے, جس کے لیے مختلف سیشنز ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں. ابھی آلریڈی ہم ایک فوکس گروپ کر بھی چکے ہیں, ایک پینل ڈسکشن کر چکے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ کہ GBC اپنے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے, ان کو انگیج کرے گا جنہوں نے اب آگے نکل کے جابس میں جانا ہے یا انہوں نے اپنی فیکٹریز یا اپنے اسٹارٹ اپس میں انٹر ہونا ہے. تو ہم ان کو, آپ اس کو مینٹورشپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہمارے کامیاب بزنس مین یا جو سٹوریز ہیں, کامیاب سٹوریز ہیں گجرانوالہ کی بزنس کے اندر, ہم ان کو آپس میں لنک اپ کرنے جا رہے ہیں, ان کا ایک آپس میں تعلق بلڈ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جب اپنے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کے پاس ایک کمپنیز کا ایسا بفر ہو کہ جہاں وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں, یا جن کے ساتھ مل کے وہ اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے تو وہ کمپنیز ان میں انویسٹ بھی کر سکیں. اور اگر یہ سب نہ بھی ہو تو کم از کم سکسیس سٹوری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لرن کرتے ہیں. میں نے بھی ایسے لرن ایک راستہ مل جاتا ہے کہ بڑوں نے کیا کیا, یا جو بندہ کامیابی کی کسی سٹیج پہ ہے وہ وہاں کس طرح پہنچا. تو یہ سٹوریز بھی بڑی, جس کو آپ کیس سٹڈیز بھی اکثر آپ پڑھتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں, کیس سٹڈیز بھی یہی ہوتی ہیں, یا آپ کسی کی طاقت دکھا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کامیاب نہیں ہوئی تو کیا ریزنس تھے اس کے. تو اس طرح کی کنیکٹیوٹی ایسوسیشنز ہم ڈیولپ کریں گے یونیورسٹیز کے ساتھ.
ہاں ویسے بے شک یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ایک کامیاب جو پلان ہو اس کو اگر آپ کاپی کریں اور کسی اور سٹی میں جا کے پیسٹ کریں تو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو آپ لوگوں نے لون صاحب کی گفتگو سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے چھوٹے بزنس مین جو اس وقت گوجرانوالہ کے اندر جو چھوٹی صنعت ہے وہ ان لوگوں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ اس ڈسپلے سینٹر کے اندر رکھوا کر اور جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو جو پروموشن بھی کروا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو پروان بھی چڑھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے محمد حماد اور INN ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.